کے لیے ہے تو آپ اپنا احرام اور ہوائی چپل دو پٹی والی اپنے اس بیگ میں رکھیں جو ہینڈ بیگ ہوگا اس میں ہوائی چپل اور احرام. اس ایسا نہیں ہے کہ احرام بھی تھوڑا سا اس طرح سے لیں کیونکہ گرمی ہے وہاں. 2 احرام رکھیں, 2. ایک احرام عمرے کے لیے رکھ لیں, اسے بھی 2 لے جا کے جائیں, اور ایک حج کے لیے بھی احرام رکھیں. 2 احرام تو حج کے لیے بھی رکھیں, 3 احرام کی ضرورت نہیں, 2 احرام لے جائیں. جب آپ ایئرپورٹ اندر پہنچ جائیں گے لیکن تھوڑا پیر چھوڑا کر لیں اور اس کو اسے ایک رخ دائیں ہاتھ والے کو اسے اندر کر لیں, پھر یوں کر کے یوں کر لو اور یوں کر کے یوں کر لو. اب جو 1 ہفتے تک بھی نہیں کھلتا میرا, تو مجھے کھولنا تو کھول دو, نہ تو کوئی ضرورت نہیں. آپ کا احرام کچھ نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا؟ دوبارہ بتا دوں, یہ احرام بن گیا. باقی کسی طرح سے بھی باندھ سکتے ہو, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کسی طرح سے دوسری چادر جو ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ اتار سکتے ہو, کبھی بھی آپ اسے ڈال سکتے ہو. اس چادر کو کس طرح سے جو ہے دہلی ایئرپورٹ میں جب آپ مکہ جاؤ گے تو دہلی ایئرپورٹ میں آپ کو اس طرح سے اپنا احرام کو باندھنا ہے, اور اپنے کپڑے جو آپ نے پہن رکھے ہیں اسے نکال دیں. انڈر ویئر, بنیان کچھ بھی نہیں پہننا, صرف ان 2 چادروں کے علاوہ. کہاں باندھنا آپ کو یہ احرام؟ ایئرپورٹ کے اندر. جب ایئرپورٹ میں امیگریشن کرانے کے بعد اندر پہنچ جاؤ گے تو آپ کو اس طرح سے احرام باندھنا. آپ اس میں بیلٹ بھی لگا سکتے ہو اور اپنا قیمتی سامان ہینڈ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہو. اپنا قیمتی سامان ہینڈ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہو. تو بہت زیادہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ دقت کی بات ہے. اتنا آرام سے چلو, کچھ نہیں ہوتا اس سے. نماز نفل پڑھ لیں ایئرپورٹ میں, سر ڈھک کے پڑھ لیں, سر کھلا ہو کے پڑھ لیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد نیت کر لیں, اور نیت دل سے کریں. زبان کی نیت تو بہت لمبی ہوگی, الجھ جاؤ گے. نیت کرتا ہوں میں عمرے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسان فرمائے میرے لیے. اور لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ کی نیت ہونے کے بعد تلبیہ پڑھیں, اسے تلبیہ بولتے ہیں. اسے پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں. ہوائی جہاز میں بھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. میقات ایک جگہ آتی ہے مگر آپ نے کیا نیت پہلے سے ہی کر لی. میقات میں کبھی کبھی نیند ہوائی جہاز میں آ جاتی ہے, میقات نکل گئی, آپ نے نیت نہیں کری, تو نیت تو کر کے ہوائی جہاز میں بیٹھے. نیت کر کے جو حجاج کرام ہے, بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو حدیث سے بھی بات کرنا احرام کی حالت میں نیت کے بعد جائز نہیں ہے. اس کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جاؤ گے. جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ امیگریشن کرائیں, اپنا سامان لیں. اپنا سامان اتارنے کے بعد بس میں بیٹھیں. بس والا آپ کو بٹھائے گا, معلم کی بس جدہ میں آپ کو مل جائے گی. پھر وہ آپ کے روم تک پہنچانے کا کام کریں گے. وہ بس والے آپ کی کاؤنٹنگ کریں گے کہ کتنے حجاج ہمارے آنے تھے, کتنے آ گئے ہیں. وہ چیکنگ وغیرہ بہت سخت ہے, پہلے والے حج نہیں ہے. اب الحمدللہ سعودی حکومت نے بہت سختی کے ساتھ آپ کے لیے اچھے انتظامات کیے. اللہ تعالیٰ پاک پروردگار ان کو بھی اس کے جزا خیر عطا فرمائے اور ہمارے لیے سفر آسان فرمائے. آپ لوگ آپ روم پہ رکھیں اپنا سامان آرام سے. میری تو رائے یہ ہے, میرا تو اپنا مشورہ یہ ہے کہ 2-3 گھنٹے آرام فرمائیں اپنے کمرے پہ جانے کے بعد. ہمارے لوگوں میں کیا ہوتی ہے حجاج کرام میں, یعنی کس بات کی جلدی, کوئی جنگ فتح کرنی ہے یا واپس آنا ہے, کیا بات. اب تو 40 دن کے لیے چلے گئے. کسی بھی طرح سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا جائز بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں چاہتے کہ آپ اپنا آپ کو ہلاکت میں ڈالیں یا جلدی بازی سے کوئی بھی کام کریں. مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد اپنے جو کمرے ہیں, جس کمرے میں آپ کو 3, 4, 5, 6, 7, 8 جتنے لوگوں کا بھی کمرہ آپ کو ملا ہے, آرام سے اپنا سکون سے اپنے کمرے میں پہنچے اور آرام کریں.